ایک بدھ مت کے اچھے ماننے والے اچھے قابل آدمی یہی اسی شہر کے تھے. پرانی بات ہے، ایک بار بیٹھے میرے ساتھ میں بحث کر رہے تھے ایک جگہ، میں بھی تھا وہاں پر، اور بہت سے مذہب کے لوگ بیٹھے تھے. خدا کے وجود پر بحث ہو رہی تھی. اس میں ہوا یہ کہ جو بدھ مت والے تھے، جین مت، وہ تو ہوئے ایک طرف، باقی عیسائی اور ہندو اور مسلمان اور دوسرے کئی مذہب سکھ یہ سب ایک طرف ہو گئے، اس لیے کہ یہ سب خدا کو مانتے ہیں. اور نہیں ماننے والے وہ دو تھے، بدھ اور جین، یہ ایک طرف ہو گئے. اس کے وجود پہ بحث چل رہی تھی. دیکھیے ایسا ہوتا ہے، چاہے آپس میں جتنا لڑتے ہوں، چاہے جتنے اختلاف ہوں، لیکن جس چیز پہ مشترک کامن ہوتے ہیں وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اس بات پہ، اس لیے کہ یہ سب مانتے تھے. اب یہ ان کو سب مل کر ہرانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں. بہت دیر خوب زوردار بحثیں ہوتی رہی، کوئی بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی، نہ انہوں نے کچھ مانی نہ انہوں نے مانی. ختم ہو گئی. میں خاموش بیٹھا رہا، میں نے حصہ ہی نہیں لیا. مجھ سے کہا بھی کہ آپ کچھ نہیں کہہ رہے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میرے پاس دلیلیں کوئی زیادہ اسٹرانگ ہیں، یہ سب تقریباً سب لوگ عزت دیتے تھے. میں نے کہا نہیں، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا بحث میں. بے نتیجہ ختم ہو گئی. اس میں جو یہ بدھ مت والے تھے، ان سے میں نے کہا ذرا سی آپ سے بات کرنی ہے، رک جائیے. وہ رک گئے اور لوگ چلے گئے. ان کو لا کے بٹھایا. بٹھانے کے بعد میں نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں خدا ہے. تو وہ بگڑ گئے، بولے وہاں بیٹھے تھے تو چپ بیٹھے تھے، اب کہہ رہے ہیں ثابت کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا وہاں میں اس لیے چپ بیٹھا تھا کہ وہاں بحث ہو رہی تھی. بحث ہونے میں کوئی مانتا نہیں ہے، اپنی اپنی ایگو آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے. ہم تو محبت سے آپس میں کچھ باتیں کہوں گا. میں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پہ بھی سوال مت کرنا، غلط سن لینا. ایک دن تعلقات کی بنیاد پہ ہی خالی مان لو، اتنی بات، بڑے اچھے تعلقات ہیں کہ بحث مت کرو، سن لو، ماننا کچھ بھی مت. تو بولے اچھا کہیے، ثابت کریے. تو میں نے کہا خدا کی موجودگی کا سب سے بڑی دلیل خدا کا کلام ہے. تو پھر بگڑ گئے. بولے ابھی خدا ثابت نہیں ہوا، کلام لے آئے، کلام تو بات کو آئے گا. تو میں نے کہا سائنس یہی تو کرتی ہے نا، پہلے کچھ چیزیں سپوز کرتی ہے، فرض کرتی ہے. ابھی پتہ کچھ نہیں، کوئی فنومینن، کوئی عمل ان کو نظر آ رہا ہے تو اس میں کچھ وہ فرض کرتے ہیں، اس پر آگے چلتے ہیں فرض کے اوپر. پھر آگے جانے کے بعد اس سے جو رزلٹ نکل رہے ہیں، اگر ویسے رزلٹ مل جاتے ہیں کہ ایسے ہی چل رہے ہیں یہاں پر یونیورس میں، کائنات میں، تو کہتے ہیں یہ صحیح فرض کیا تھا. اور اگر وہ ٹکراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں، کچھ اور فرض کریں گے اب. ایسے چلتا ہے. اسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں. وہ جو فرض کرتے ہیں ہائپوتھیسس بناتے ہیں. پہلے مفروض ہے، آپ فرض کر لیجئے کہ خدا ہے، مانو مت. طریقہ یہی ہے سائنس کا، آپ بھی خالی فرض کر لو. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ کہہ دیا صاحب میں مان نہیں رہا ہوں. میں نے کہا نہیں بھی نہیں مان رہے، آپ فرض کر لو. اچھا جب فرض کر لیا کہ خدا ہے تو پھر یہ بھی فرض کر لو کہ اس کا کلام بھی ہے. جب ہے تو ہوگا کلام بھی کوئی. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کلام میں لا رہا ہوں. یہ فرض کر لیا نا، یہ کلام ہے، قرآن لیا میں نے. اس میں سے دو ان کے سامنے میں نے مجدے رکھے. ایک وہ رکھا کہ وہاں پر عمان کے ڈیزرٹ کے اندر قوم عاد کے کھنڈرات نکلے کھدائی کے اندر. دنیا میں صرف ایک صحیفہ یا ایک کتاب مذہبی یا ایک اللہ کا کلام ایسا تھا جس میں اس قوم کا ذکر تھا 18 جگہ. بائبل میں کہیں نہیں ہے. باقی چیزوں کو تو کہتے ہیں نا وہاں سے نقل کر لی تھوڑا تھوڑا سا بدل کے. بائبل میں کہیں نہیں، کسی اور جگہ کہیں نہیں تھا. صرف قرآن میں تھا 18 جگہ اس کا ذکر کہ وہ قوم تھی اور کیسے تباہ ہوئی. ان پر اللہ کا عذاب آیا. وہ کھدائی میں وہ نکل آیا پورا شہر، اور وہ شہر بھی ویسے ہی تھا جو نکلا جیسا قرآن نے بتایا تھا. ان کا جو آرکیٹیکچر تھا پورا ارم ذات العماد، وہ پورے ستونوں والا شہر تھا سارا، وہ جو اس میں سے برآمد ہوا لاکھوں ٹن ریت کے نیچے سے. اور پوری دنیا میں وہ ٹی وی پر وہ نیوز آئی اس نام سے. اس وقت کا ٹی وی یہ بلیک اینڈ وائٹ آتا تھا صرف دوردرشن کا، اور کوئی نہیں تھے چینل. تو پوری دنیا کے اندر یہ 1992 کی بات ہے. تو پوری دنیا کے اندر یہ خبر آئی قرآن کے نام سے کہ قرآن میں جس قوم کی خبر ہے وہ نکلی، وہ اس قوم کے کھنڈرات نکلے. اسے مسلمان نہیں کیپٹلائز کر پائے اس خبر کو. پتہ ہی نہیں چلی ان میں سے اکثریت کو تو کہ ایسا بھی ہوا. جنہوں نے آئی انہوں نے سنا، خوش ہوئے، ختم ہو گئی بات. ایک تو میں نے ان کے سامنے یہ رکھی. اسے کوئی نہیں جانتا تھا، یہ صرف قرآن. اسے دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، وہ تو جان ہی نہیں سکتے تھے. باقی دنیا کے بڑے بڑے آج کے دور کے ایکسپیڈیشن کرنے والے اور آرکیولوجسٹ اور دوسرے اور جتنے بھی ہیں آثار قدیمہ والے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا اب تک
قرآن کہہ رہا تھا اور بڑے اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا تھا. تو جس نے ان کو تباہ کیا یہ بتایا کیوں تباہ ہوئے, کیا قصور تھے, کیوں تباہ کیا. جس نے تباہ کیا اس نے یہ بتایا تباہ کیسے کیا, ہم نے سب ریت کے نیچے ان کو دبا دیا, اب وہ نکل آئے ریت کے نیچے سے, تم نے نکالا ریت کے نیچے سے, ان پر ریت کی آندھی بھیج دی. تو جس نے پیدا کیا تھا, جس نے ختم کیا تھا, جس طریقے سے ختم کیا تھا, اس نے تفصیلات بتائی تھی, اور ایک جگہ نہیں بتائی تھی, پورے یقین کے ساتھ بتائی تھی, کوئی شبہ نہیں تھا. تم نے اب معلوم کیا. یہ دلیل ہے کہ یہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا, ان کو تو کہیں سے آئی خبر. جس نے ان کو خبر دی اسے ہم خدا کہتے ہیں, وہ اس کے رسول تھے. پھر ایک میں نے اور دی دلیل یہاں نہیں بیان کر رہا, میں 2 دلیلیں دی انہیں. اور اچھا بڑے محبت سے اچھے انداز میں بات ہو رہی تھی. کہنے لگے کہ یہ ہمارے یہاں بھی وہاں پر قرآن ہے اور ہم نے پڑھا, 2 دفعہ پڑھا ہے قرآن. یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں اس طرح کا کوئی دوسرا بھی ترجمہ ہے جس میں ایسے ایکسپلینیشن مل جائیں؟ تو میں نے کہا بہل یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سب سے پرانا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں ان سے بات کر رہا تھا, سب سے پرانا ہمارا ترجمہ یا تفسیر 50 سال پرانی ہے. یہاں تو ہر منٹ کے اوپر سائنس بدل رہی ہے, وہ آ رہی ہے ڈسکوریز, اور ہماری تفسیر سب سے پرانی 50 سال پرانی اس لیے نہیں ہے, الگ الگ بعض کتابوں میں بعض چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ بدقسمتی ہے. میں امپریس بہت ہوئے, اور کوئی جواب بھی نہیں تھا, کوئی تک کے اندازے سے کوئی ایسا لکھ نہیں سکتا تھا, دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا, اور وہ چیز ویسے ہی نکل کر آئی. تو میں نے کہا کہ اب بتائیے کہ یہ کہنے لگے ایسے اگر کہا جائے گا تو لوگوں کو ماننا ہوگا. میں نے کہا آپ نے بھی مانا نہیں مانا یہ بتاؤ. تو بولے یہ تو ہر ایک کو ماننا پڑ جائے گا. تو میں نے کہا تم نے مانا نہیں مانا؟ 3 دفعہ انہوں نے کہا, 3 دفعہ. کہنے لگے میں نے بھی مانا لیکن وہاں بھیڑ میں نہیں مانوں گا سب کے سامنے. اس کے بعد بہرحال وہ بہت قریب آئے, بہت کچھ ہوا. بحث میں نہیں مانوں گا, بات تو آ رہی ہے سمجھے, ٹھیک ہے بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہم پہلے سپوز کرتے ہیں, کچھ فرض کرتے ہیں. وہ مفروض ہے تو فرض کر لو خدا ہے, اسے خالی فرض کر لو کہ اللہ ہے. اس کے بعد آؤ چلو دیکھو اس سے نتائج نکالتے ہیں. وہ نتائج ایسے ہی مل رہے ہیں, نہیں مل رہے ہیں کائنات کے اندر. جیسے یہ قرآن سے ہم نتیجے نکالیں اور اس سے ملائیں تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ یہ ہے, اور پھر خدا بھی ہے. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے خدا کی موجودگی کی اپنی جگہ.